نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات تو ہوگی کہ عموماً جب بھی کوئی سورہ اسٹارٹ کی جاتی ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیا جاتا ہے، اس کا زمانہ نزول دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ٹاپکس کس طریقے سے ڈسکس ہوئے ہیں اس کا تھوڑا سا سینopsis سامنے رکھا جاتا ہے۔ میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ کو کچھ سورہ بقرہ کے پس منظر کے متعلق بتاؤں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کو ایک دعا کنسیڈر کریں تو اس کے جواب میں جو پورا قرآن ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، تو گویا قرآن یہاں سے ہمارے لیے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت تو ایک بیک گراؤنڈ قرآن کے نزول کا بنتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق نزول قرآن سے ہے۔ پورے کے پورے قرآن کا بیک ڈراپ کیا ہے یہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کی ابتدا میں کچھ آیات آتی ہیں، جیسے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر کچھ دعوے کے انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الفاظ ہیں ذالک الکتاب، جس کا ترجمہ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو، اور بہت سارے بریکٹس آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیوں وہ ایسا ہوتا ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی جب میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں آپ کو اپنی رائے سے بتا دوں گا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم لوگوں کو انتظار تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ پورا قرآن ایک طریقے سے کسی کی دعا کا جواب ہے یا انسانیت اس کا انتظار کر رہی تھی، تو یہ بات ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ اس وقت انسانیت کس حال میں تھی۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کے بھی تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں عموماً وہ شروع ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس کے بعد عربوں کے حالات بتائے جاتے ہیں، لیکن اس پہ ایک چیپٹر ضرور ہوتا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، تو اس کی سگنیفیکنس کیا تھی اس چیپٹر کی۔ یہ مجھے پہلی دفعہ خود بہت میرے سامنے یہ بات واضح ہوئی جب میں اس درس کی پریپریشن کر رہا تھا کہ واقعتاً اگر آپ اس کو ذرا ایک ہولسٹک ویو میں دیکھیں تو نزول قرآن شاید کائنات کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس دور میں دنیا کیا کر رہی تھی اس کا ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے بس رکھوں گا، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ابتدائی آیات جو ہیں یہ کس فینومینن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم عیسائی تقویم، یہ جو عیسائی کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن کا نزول 610 عیسوی میں شروع ہوا ہے۔ 610 عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 600 سال ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد سے وحی کا سلسلہ 600 سال سے منقطع ہے۔ عیسائیت خود کس حال میں تھی یہ تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے بھی ہم کئی جگہ پہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ تعلیمات ساری عیسیٰ علیہ السلام کی بھول چکا تھا، اور ایک نئی ڈاکٹرائن تھی جس کو وہ پریچ کر رہا تھا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے سیاسی اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو دنیا کے اوپر اس وقت 3 بڑی طاقتوں کا آپ سمجھے کہ توتی بول رہا تھا، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، اور انڈیا کی سیولائزیشن۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا رومن امپائر کو بھی، پرشین امپائر کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال کے بعد ہی انڈیا کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا۔ ان سب چیزوں کی وجوہات سامنے اس وقت آتی ہیں جب آپ یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس دور کو اگر یہ کہا جائے کہ اس دور میں دنیا شدید ظالمانہ اور شدید جاہلانہ دور سے گزر رہی تھی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اگر آپ سیرت النبی جو سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھی ہے
اگر آپ اس کو اٹھائیں تو اس کا جو چوتھی جلد ہے، فورتھ جو اس کی آپ سمجھیں کہ کاپی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی سارے واقعات لکھنے کے بعد اس چیپٹر کا نام رکھا ہے شب ظلمت، یعنی پوری دنیا کے اوپر ظلم اور بربریت کی رات چھائی ہوئی تھی۔ یہ صرف ہمارے اسلامک ہسٹورینز کا کہنا نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے جو انلائٹمنٹ کے ہسٹورینز ہیں وہ بھی اس دور کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ویسٹرن رومن امپائر کا حال ہوا تھا، اور اس وقت پھر وہاں پر ابتدا میں تو کچھ علم کی جھلک تھی یونانی فلاسفہ کی وجہ سے، ایرسٹوٹل، پلیٹو وغیرہ کی وجہ سے، لیکن اس دور میں تو وہ بھی بجھ گئی تھی بالکل۔ تو اس کو تو یہ لوگ خود ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ لیکن ظلم اور بربریت کی جو داستانیں اس وقت رقم کی جا رہی تھیں، اس کی چند میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، رومن امپائر جس سے کہ مسلمان ٹکرائے پھر بعد میں جا کے، یہ رومن امپائر اپنے جس ظالمانہ نظام پہ چل رہی تھی وہ جولیس سیزر نے تقریباً 50 BC کے اندر قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بھی ایک طریقے کی آپ سمجھیں ریپبلک تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہو گئی تھی، اور ان کے آرچ رائیولز کون تھے؟ پرشین امپائر۔ انہی دونوں کے ٹکراؤ تھا، جس کا ذکر آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے، سورہ روم کے اندر، غلبت الروم جہاں سے یہ الفاظ شروع ہوتے ہیں، وہاں پر یہ جو ایک ریگولر آپ سمجھیں کہ ایک وار چل رہی تھی بٹوین پرشین امپائر اور رومن امپائر، اس کا ایک قرآن نے بھی اس کے اوپر ایک کمنٹ کیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود رومن امپائر نفرت اور بربریت کی علامت تھی۔ جو لوگ رومن امپائر میں رہتے تھے اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ رومن امپائر کی طاقت دو چیزوں کے اوپر منحصر تھی۔ ایک تو ان کے ہاں غلامی کا ایک جابرانہ نظام، انہوں نے پوری دنیا سے غلام خرید کے ان کو اپنی فوج میں بھرتی کیا ہوا تھا، ان کو اپنے کاموں میں لگایا ہوا تھا۔ اور دوسرا، جو کسانوں سے یہ ٹیکس لیتے تھے۔ غلاموں کا حال کیا تھا، یہ آنیسٹلی اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ غلامی کی آیات قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا تھا۔ غلاموں کا یہ حال یہ تھا کہ جب ان کو قبضے میں لیا جاتا تھا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ نہ یہ لوگ شادی کر سکتے ہیں، نہ یہ لوگ گھر بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے بچے ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف وہ کام کریں گے جو ان کے آقا ان کو بولیں گے، اور زیادہ تر ان میں سے کام کیا تھا کہ یہ ملٹری میں بھرتی ہوتے تھے، یہ جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تفریح کا سامان تھے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان تھے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اٹلی وغیرہ یا روم گئے ہیں، آپ نے وہاں کے بڑے بڑے کولوزیمز دیکھے ہوں گے۔ وہ کولوزیمز انہی لوگوں کی یادگار ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لڑنے والے واریئرز کو گلیڈیٹرز بنا کے ان کولوزیمز میں آپس میں لڑایا جاتا تھا۔ لوگ بیٹھ کے تفریح کرتے تھے، اس میں لوگ مرتے تھے، مارتے تھے، اور بعض اوقات ان میں سے جو باغی ہوتے تھے ان کو تو جانوروں سے پھڑوا دیا جاتا تھا کہ گلیڈیٹرز ایک طرف کھڑے ہوئے، دوسری طرف جانور ہیں، اور وہ جانور سے یہ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں اس سے۔ یہ جو غلام تھے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا کہ یا تو یہ اسی طرح کی جو زندگی ہے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیں، یا پھر یہ رومن امپائر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیں۔ تو تاریخ میں اس طرح کی 3 بڑی بڑی بغاوتیں ہوئی ہیں، جس کو کہ سلیو ریوولٹس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جا کے پڑھیں تو ان کا نام سروائل وارز ہے۔ اس کا میں ذکر کیوں لے کر آیا ہوں، یہ سب سے آخری اور تیسری جو وار تھی جس کے بعد سلیوز کی جو ریوولٹ تھی وہ بالکل کچل دی گئی، یہ 70 BC میں ہوئی تھی۔ اور اس میں جو جرنل تھا یا جو گلیڈیٹر تھا جس نے کہ یہ بغاوت کا علم بلند کیا تھا، اس کا نام تھا اسپارٹکس۔ آپ اسپارٹکس کے بارے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شخص اتنی نفرت کرتا تھا رومن امپائر سے کہ اس نے ابتدا میں اگر کچھ فتوحات حاصل بھی کی تھی تو اس کے لیے بہت بڑا امکان تھا کہ یہ روم پہ حملہ کر کے روم کو ہی ختم کر دیتا، لیکن اس نے وہاں جانا پسند نہیں کیا، اتنی اس کو نفرت تھی رومن امپائر سے۔ اور 70,000 جو سلیوز تھے وہ اس کے ساتھ ملے آ کے، لیکن پھر یہ وار ہوتی ہے، اس میں اسپارٹکس کو شکست ہوتی ہے۔ اسپارٹکس تو مارا جاتا ہے، لیکن جو اس کے 6,000 ساتھی تھے ان کو رومن امپائر نے اس طرح سے عبرت کا نشان بنایا کہ جو ان کے ٹریڈ روٹس تھے، جس کا سب سے بڑا روٹ اپین وے تھا، اس میں ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر صلیب کے اوپر ان لوگوں کو دردناک موت دی۔
اور ان لوگوں کو وہاں پر لٹکا کے رکھا تاکہ ہر آنے جانے والا آدمی یہ دیکھے کہ رومن امپائر سے بغاوت کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے. اس لیے اسپارٹیکس کا ذکر جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتا ہے. آپ لوگ اگر ہالی ووڈ کی موویز دیکھنے کے شوقین ہیں تو ایک بہت ہی مشہور مووی ہے رسل کرو کی جس کا نام ہے گلیڈیٹر. یہ جو مووی ہے اس مووی کے اندر یہ اسپارٹیکس کا ہی جو رول ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھے لوزلی اس کو ڈراماٹائز کر کے اس کے اندر پیش کیا گیا. یہ اتنا بڑا ایک سانحہ تھا جس کو کہ تاریخ آج یاد رکھتی ہے. دوسری طرف جو کسان تھے، کیونکہ اب رومن امپائر بڑی ہو رہی ہے، ان کو طاقت زیادہ چاہیے، تو وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ جو کسان تھے وہ اپنی پیداوار سے اپنے لیے کچھ نہیں بچا سکتے تھے اور وہ بھوکے مرنے لگے، ان کے بچے بھوکے مرنے لگے. تو ان کی کوشش یہ تھی بھاگ جائیں کسی طرح سے رومن امپائر سے. تو جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تو فوج ان کو پکڑتی اور ان کو زنجیروں سے اپنے ہی کھیتوں کے اندر باندھ دیتی کہ تم اس کو کرو اور اتنا اتنا ٹیکس ہمیں دو. یہ حال تھا رومن امپائر کا ابھی جبکہ انہوں نے عیسائیت قبول نہیں کی تھی. عیسائیت قبول کرنے کے بعد کیا ہوا یہ تھوڑا سا میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہی سیاسی اور تمدنی حالات آپ ذرا دیکھیں پرشین امپائر کے اندر کیا تھے. ان دونوں کا حال تو یہی تھا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر پرشین نے حملہ کیا رومنس کے اوپر تو وہاں ان کے کلیسا تباہ کر دیے. انہوں نے اگر حملہ کیا ان کے اوپر تو ان کے ٹیمپلز تباہ کر دیے. جب تباہ کیے تو نہ راہبوں کو چھوڑا وہاں پر اور نہ ہی وہاں پر کسی سینٹ کو چھوڑا. یہ تو جنگ کا آپ سمجھے قانون تھا کہ جس میں کسی کو بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والا ہم سے لڑ رہا ہے نہیں لڑ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک کتاب پڑھیے سید ابو العالی مودودی صاحب کی الجہاد فی الاسلام، جس کے اندر انڈیا میں جب مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگا کہ بھائی یہ لوگ تو یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تلوار اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے، تو ابو العالی مودودی صاحب نے کتاب لکھی جس میں کمپیریزن دیا انہوں نے کہ کون سی قوم کس وجہ سے لڑتی ہے. اور اس کے آخر میں جا کے پھر انہوں نے جب جہاد کا فلسفہ رکھا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں پر دوسری قومیں بالکل پاتال میں گری ہوئی ہیں کہ وہ جب جہاد کرتی ہیں یا جب وہ جنگ کرتی ہیں تو وہ کسی قسم کے کسی ایتھکس کو فالو نہیں کرتی. اور کہاں پر مسلمانوں کا یہ حال ہے، خاص طور پہ یہ جو مسلمانوں نے روم پہ قبضہ کیا تھا اس میں جو مسلمانوں نے ان لوگوں کے اوپر رحم کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے اوپر لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا، وہ ایک اتنے بڑے واقعات ہیں جو ہسٹورینز دیکھ کے حیرت کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی جس کے اوپر اتنا ظلم ہو اس نے ایسے معافی کا اعلان کر دیا. تو پرشین امپائر کا تو یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ جیت گئے تو انہوں نے پورے کے پورے معبد تباہ کر دینے. اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر آئے گا جو سورۃ البقرہ میں ہی آئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ساری کی ساری بہرا روی، یہ ساری کے سارے ظلم اور بربریت جو میں نے آپ کے سامنے رومن امپائر کے رکھے تھے بالکل آپ کو یہ ویسے ہی ملیں گے ان کے شہنشاہوں کے پاس، کیونکہ ان کے جو حکمران تھے ان کا لقب شہنشاہ تھا. رومن امپائرز تھے وہ تو سیزرز تھے. ان شہنشاہوں کے ساتھ جہاں یہ تھا غلامی، بربریت، ٹیکس، اس کے علاوہ ایک اور چیز نے جو ان کو بالکل آپ سمجھیں کہ قابل نفرت بنا دیا تھا وہ یہ کہ ان کے ہاں جنسی بہرا روی بالکل اپنی حد سے باہر چلی گئی تھی. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زوراستر نے اپنی تعلیمات دیں اور ان کے پاس زوراسترینزم کے طور پہ وہ سارے کے سارے جو زوراسٹر کی تعلیمات تھی محفوظ تھی ان کے پاس. لیکن ان کے اندر کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اپنے آپ کو زوراستر کے بعد کہا کہ ہم بھی پیغمبر ہیں. ان میں مزدق اور مانی نام کے لوگوں کا ذکر موجود ہے. انہوں نے فلسفہ، مسیحیت اور بدھزم کو ملا کے ایک عجیبی مذہب بنا کے رکھ دیا. اب ذرا اس مذہب کے خد و خال آپ دیکھیں کیا ہے. اس مذہب کے مطابق ایک آدمی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. محرمات کا کوئی بھی وہاں پر لحاظ نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو پیش آیا تھا جب انہوں نے پرشیا پہ اٹیک کر کے اس کو قبضہ کر لیا تھا کہ ان کو اگر آزادی دی جائے تو ان کی آزادی میں تو یہ کہ وہ تو اپنی ماں، بیٹی، بہن سے شادی کر لیتے ہیں. اور یہ جو اس وقت شہنشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس مذہب کے اندر یہ بات تھی کہ زمین اور عورت یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس سے سب استفادہ کر سکتے ہیں. تو زمینوں کے ساتھ تو جو وہ ہوا ہوگا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تصور کے بعد ایرانی دربار اور وہاں کے عمرہ کی محفلیں کس طرح کی عیاشیوں کا اڈا بن چکی تھیں. تو یہ میں آپ کے سامنے چند باتیں، ویسے تو اس کے اوپر آپ
جانتے ہیں کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ میں نے چند آپ کے سامنے مناظر رکھے۔ اب ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیحیت پورے روم میں پھیل گئی تو اس سے بھی ان کے ظلم اور بربریت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جو کہ انسان اس وقت پڑھتا ہے تو حیرت کرتا ہے کہ چرچ خود ایک ایسے آرگنائزڈ پرسیکیوٹر کے طور پہ سامنے آیا جو کہ بالکل ہم پلہ تھا سیزر کے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، بجائے کہ اس کے کہ اس تعلیمات کی وجہ سے کوئی کمپیشن آتا، وہ ایک دوسرا جبر بن کے لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ چرچ جو تھا وہ اتنا طاقتور اور اتنا آرگنائز ہوتا چلا گیا کیونکہ چرچ کو رومن امپائر کی بیکنگ حاصل تھی۔ ابتدا میں ان لوگوں نے لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، آپ کو خدا سے کوئی دعا کرنی ہے، آپ نے خدا تک کوئی ارزداد پہنچانی ہے، آپ ہمارے ذریعے سے جائیں گے، اور اس کے نذرانے وصول کیے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کسٹوڈین بننے شروع ہوئے زمینوں کے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پوپ کے پاس اتنی زمین تھی جتنی کہ سیزر کے پاس زمین تھی، اور پوپ اتنا طاقتور تھا کہ وہ سیزر کو بھی چیلنج کر دیتا تھا۔ یہ حال تھا چرچ کا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کا جس کی طرف آدمی ہدایت کے لیے دیکھ سکتا تھا، کہ جس کے پاس بائبل تھی، بائبل کو ایک عام آدمی ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو کیتھولک اور آرتھوڈکس چرچز ہیں، اس میں آپ جا کے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے اور آپ مسیحی ہیں تو وہاں پر آپ جا کے خدا کو ڈائریکٹ پکار بھی نہیں سکتے۔ وہاں جا کے کنفیشن باکس میں آپ وہاں فادر کو بتائیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ فادر جو ہے پھر آپ کے لیے اپیل کرے گا۔ آپ کا تو منہ نہیں ہے کہ آپ جا کے خدا سے بات کریں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو کیا کیا نام دیے گئے تھے؟ یہ لوگ، ان کو کہا جاتا ہے گیٹ کیپرز آف ہیون۔ ہیون کے اور آپ کے بیچ میں یہ لوگ گیٹ کیپر ہیں، یا انٹرپریٹرز آف ڈیوائن ورڈ، یہ لوگ ڈیوائن ورڈ کو انٹرپریٹ کریں گے، یا ڈیفینڈرز آف فیتھ۔ یہ جو فیتھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ چرچ کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ یقین مانیں چرچ کی دولت کا اندازہ آپ اس وقت بھی نہیں لگا سکتے تھے، چرچ کی دولت کا اندازہ آپ آج بھی نہیں لگا سکتے، جتنا ان کے پاس پیسہ ہے۔ جہاں تک پرشین امپائر کا تعلق ہے، بالکل اسی طریقے سے وہاں کے جو آپ سمجھیں کہ بت خانے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ عیاشی کا اڈا بن گئے تھے، بلکہ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی رسومات ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یہ جتنے بھی آپ کے راہب خانے تھے، اس میں عورتیں وقف کر دی جاتی تھیں وہاں کے پجاریوں کے لیے۔ وہ دیوداسیاں بن کے ایک بہت بڑا نیک کام تھا جو وہ کرتی تھیں، جب وہ اپنے آپ کو ان یہاں کے پریسٹ کے حوالے کر دیا کرتی تھیں۔ یہ مذہبی حالات تھے جس کے اندر آپ سمجھیں کہ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے متعلق، کیونکہ ہم لوگ سب وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوتی اور اسلام یہاں نہیں پہنچتا تو میں اور آپ کس حال میں ہوتے۔ یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اب ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں کی سویلائزیشن کیا تھی۔ جو وہاں کے راجا تھے، مہاراجا تھے، ان کے ٹیکسز اور ان کی ظلم و بربریت کے معاملات تقریباً ویسے ہی تھے، لیکن ایک چیز جو سر فہرست تھی وہاں پر وہ یہ کہ ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم، ذات پات کا نظام جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا۔ یہ ان کے مذہب کا حصہ تھا کہ خدا نے، برہمن نے اپنے منہ سے پریسٹ کلاس کو پیدا کیا ہے جو برہمنز کہلاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے واریر کلاس کو پیدا کیا جو کہ شتریاس کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنی ٹانگوں سے اس نے پیدا کیا ویشیاس کو جو کہ لیبرز تھے اور فارمرز تھے، اور اس کے بعد سب سے جو نچلا درجہ تھا شودر کا، اس کو برہمن نے اپنے پیروں سے پیدا کیا تھا۔ یہ بات عام آدمی بھی جانتا ہے، ہم لوگ عموماً مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ یار برہمن اپنا شودر جیسا سلوک کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن شاید آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شودر کے نیچے بھی ایک ذات تھی جس کو وہ دلت کہتے تھے۔ دلت کا مطلب ہوتا ہے انٹچیبلز۔ یہ کسی مندر کے اندر نہیں جا سکتے تھے، یہ بڑے کلاس کے کسی آدمی کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس نے کسی بڑے آدمی کو غلطی سے ٹچ بھی کر دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جس پہ کہ ہندوستان اس وقت گزر رہا تھا۔ خاص طور پہ چند باتیں یہ جو وہاں کے کلچر کے مطابق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔
برہمن ذات جو تھی اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ نیچے کے ذات کے کسی بھی آدمی کو قتل بھی کر سکتے تھے. ان کے پر کوئی سزائے موت کا قانون نہیں لگے گا، بلکہ چند جرمانے دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بڑے ذات کا آدمی کسی نیچے ذات کی عورت کو ریپ کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ نیچے ذات کی تھی. لیکن اگر نیچے ذات کا کوئی آدمی اوپر کے ذات کے آدمی کو گالی دے دے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اس پر ہاتھ اٹھا دے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں کچھ پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس کے منہ میں گرم پانی انڈیل دیا جاتا تھا. یہ ذات بات کا جو بہیمانہ نظام تھا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر اگر پیدا ہوتے تو کچھ اسی طرح کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہوتے. آخری چیز ان حالات میں خود عربوں کے حالات، عربوں کے اس دور کو عموماً ہم دور جاہلیت کہتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور جاہلیت کہا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو دور جاہلیت کہا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید کا مرکز تھا وہ بڑے بڑے خداؤں کا پینتھیون بن چکا تھا. 300 سے زیادہ خدا وہاں پر موجود تھے. اگر آپ سیرت النبی پڑھیں سید سلیمان ندوی صاحب کی، تو ہر بت کس وجہ سے وہاں پر پہنچا، وہ کس قبیلے کا سفارتکار تھا، اور قریش نے کس طریقے سے ان سے اپنے سفارتی تعلقات بنانے کے لیے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے بت کو لا کے یہاں رکھ دو. وہ ساری تفصیلات آپ پڑھیں گے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ وہ قوم تھی جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کعبے کی تعمیر کی تھی. سب بھول چکے تھے وہ لوگ. اس کے علاوہ غلاموں پہ ظلم، یتیموں کا مال کھا جانا، عورتوں کو مال سے زیادہ اہمیت نہیں دینا. ایک آدمی نے 10 شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ جس عورت کو پسند کرتا ہے بس اس کے ساتھ رہ رہا ہے، باقی 9 کو اس نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کے یہ بولے کہ بھائی ہمارے ساتھ. قرآن نے ابتدا میں جن معاملات کو صحیح کیا ہے، جو کہ ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے، سب سے پہلے انہی عورتوں اور یتیموں کے جو حقوق تھے وہ قرآن نے دینے شروع کیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے غلاموں کو آزادی کا جو آپ سمجھے کہ علم بلند کیا قرآن نے، وہ تو مکی دور میں ہی قرآن نے بلند کرنا شروع کر دیا تھا. فک رقبہ، سب سے پہلی جو چیز قرآن نے ایتھیکل تعلیم میں دی وہ یہ کہ غلاموں کی گردنیں چھڑاؤ. تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اس کے اوپر تو قرآن نے باقاعدہ کمنٹ کیا ہے. اور جس طرح سے یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وحشت اور بربریت کا یہ حال تھا کہ جو لوگ عمرہ یا حج کرنے جاتے تھے وہ لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں تھے. تو پھر بعد میں ان سب نے بیٹھ کے یہ کہا کہ ہم 4 مہینے نہیں لڑیں گے، ان 4 مہینوں کے اندر ہم کیا کریں گے کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو آنے دو، نہیں تو حج اور عمرہ بھی ختم ہو جائے گا، تو یہاں پر تو سارا ٹریڈ بند ہو جائے گی، سارا بزنس بند ہو جائے گا. تو یہ وہ وقت تھا جس میں کہ اگر میں اور آپ پیدا ہوتے، اور اگر میں اور آپ کسی کسان کی اولاد ہوتے، یا میں اور آپ کسی عام آدمی کی اولاد ہوتے، تو آپ یقین مانیں ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا، ہمارے اوپر کہاں رحم ہوگا. رحم و کرم پہ ہوتے ان عمرہ کے اور ان بادشاہوں کے جو کہ اس وقت ڈاکو بن چکے تھے، اور ان کا کام سوائے قتل اور بربریت اور ٹیکس وصول کرنے کا، خاص طور پہ غلاموں کے ساتھ تو جو ہو رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جناب جس کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اور جب ہی میں نے اس سیشن کا نام پروپوز کیا تھا کہ دی رائز آف دی ہیومینٹی سیویئر. ایک اور بات ذرا نوٹ کرتے چلیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ظلم اور بربریت تھی سب کچھ تھا، لیکن جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی سیولائزیشنز کے نام لیے ہیں، یہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتی تھیں. ان سارے مذاہب کی کتابوں کے اندر ایک نجات دہندہ کا ذکر موجود تھا. کہیں پر اس کو کہا جاتا تھا ایک پرومس مسایہ آئے گا، کہیں پر کہا جاتا تھا کہ ایک لاسٹ میسنجر آئے گا، کہیں پر کہا جاتا تھا کہ الٹیمیٹ سیج یا لاسٹ بدھا یہ آئے گا. تو جو لوگ اس بات کو جانتے تھے، جو ان کتابوں کو پڑھتے تھے، وہ ایک آخری پیغمبر کا یا ایک اوتار کا، خدا کے اوتار کا انتظار کر رہے تھے. یہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ ایک آخری سیویئر آئے گا، وہ بائبل میں تو بالکل واضح تھیں، کیونکہ بائبل کی وہ جو پریڈکشنز ہیں وہ تو خود قرآن نے کوٹ کی ہیں، اور وہ جو پریڈکشنز تھی وہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. ان میں سے چند پریڈکشنز آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آج اس دور میں جب کہ ہماری اپروچ بہت علم کے ذرائع کی طرف ہے، اس طرح کی پریڈکشن تقریباً تمام بڑے مذاہب کی کتابوں کے اندر موجود تھی. میں آپ کے سامنے اس وقت ایک کتاب کا ریفرنس رکھنا چاہ رہا ہوں جس کو پڑھ کے میں خود حیران ہو گیا تھا. اس سیشن کی تیاری میں یہ کتاب کسی طرح سے میرے ہاتھ آئی،
اور میں حیران ہو گیا اس کتاب کو دیکھ کے. اس کتاب کا نام، ویسے تو یہ کتاب ظاہر سی بات ہے سنسکرت میں لکھی گئی تھی، تو اس کتاب کا اس وقت کیا نام تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا نام ہے محمد ان ہندو اسکرپچرز. اور یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھے نے، جو کہ ایک سیلیبریٹڈ اسکالر ہے انڈیا کے. ان کو نیشنل ایوارڈز ملے ہیں، وہ اپنی فیکلٹی کے چیئرمین ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر. انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. میں آپ کے سامنے صرف اس کتاب کا جو انٹروڈکشن کا پہلا پیراگراف ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر وید پرکاش: A strong desire and ambition to undertake research in historical matters has always been close to my heart. ہسٹری کے آدمی تھے تو ہسٹری کے اوپر بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی یہ کرنا چاہتے تھے، تو یہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہا ہے. It is a proven fact that Muhammad fits the description of the ultimate sage whose coming has been prophesied in the Vedas, the Bible and the Buddhist scriptures. کہ میں نے بڑی ریسرچ کی، میں نے بڑے حالات زندگی دیکھے لوگوں کے، لیکن محمد جو ہے وہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں اس الٹیمیٹ سیج کے لیے جس کے آنے کی پریڈکشن ویداس میں تھی یا بائبل میں تھی یا بدھسٹ اسکرپچر میں تھی. آگے وہ لکھتے ہیں: مائی ہارٹ واز دیئر فور اراؤزڈ ود دی انسپریشن دیٹ ٹروتھ، یہ ٹروتھ کو انہوں نے کیپٹل میں لکھا ہے، ٹروتھ مسٹ بی ریویلڈ. اب میں جو ہوں وہ یہ جو سچ ہے اس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایون دو اٹ کوڈ بی ڈسٹیسٹفل ٹو سم پیپل، حالانکہ یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی. اس کے بعد آگے چل کے یہ اپنے فارورڈ میں لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت تو ان کے اوپر یہ 1970 میں یہ کتاب لکھی گئی کہ یہ جو بات ہے اس کے اوپر ان کا دل تو بہت پہلے کھل گیا تھا، لیکن یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کے جو آپ سمجھیں کہ گرو ہیں یا ان کا جو ٹیچر تھے وہ بھی ایک ہندو ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جو بات سمجھی آپ اس کو لکھیں. یہ کتاب لکھی گئی اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اس ایک طریقے سے سورس لٹریچر ہے ان تمام مسلمان پریچرز کا جو پوری دنیا کے اندر پریچنگ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مسایہ تھے جس کے آنے کی پریڈکشن ویداس میں تھیں یا بائبل میں تھیں یا اور دوسری کتابوں میں تھیں. وہ کتابوں سارے جو لیکچرز ہیں وہ تو بڑے مشہور ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. میں چند صرف اس میں سے ایک یا دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ہندوازم کیونکہ یہ سب سے قدیم کتاب ہے، اس کی جو ویداس اور اپنشدس ہیں یہ وہ کتابیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں، یہ خدا نے ان کو دی ہیں. اور اس کے بعد جو ان کے رشیز اور ان کے راہبوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ پراناز ہے جو ان کا انسائکلوپیڈیا ہے. پراناس کے اندر ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہندو مذہب کے اندر جس طرح سے مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی کا تصور ہے جس کو کہ وہ سمسارا کہتے ہیں، ہم اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں. بالکل اسی طرح کا تصور ان کے یہاں ہے اس پوری کی پوری دنیا کے لیے، اس پوری کی پوری کائنات کے لیے، کہ وہ بھی ایک سائیکل میں کام کرتی ہے. پہلے تو جو خدا ہے وہ اس کائنات کو بناتا ہے، پھر کائنات 4 بڑے ادوار سے گزرتی ہے جس کو یہ یوگ کہتے ہیں. سب سے پہلے ستیہ یوگ ہوتا ہے. ستیہ یوگ کا مطلب ہے سچ کا دور، اس میں سچ پھیلا ہوا ہوتا ہے، ساری دنیا میں سچائی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ دور خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اگلا دور جو آتا ہے وہ تریتریا یوگا ہوتا ہے، اس میں ذرا برائی پھیل چکی ہوتی ہے. پھر دوابرا یوگا ہوتا ہے، اس میں برائی اور پھیل چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں برائی اتنی چھا چکی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ظلمت کی رات، اور اس کو یہ کل یوگ کہتے ہیں، کالی یوگا. کالی کا مطلب آپ جانتے ہیں ڈارکنیس. تو یہ جو پراناز ہے، اس پراناز میں اس دور کے اندر ایک اوتار کا ذکر ہے جس کا نام ہے کلکی اوتار. کلکی اس کا نام ہے، اور یہ اوتار آئے گا اس دور میں جبکہ پراناز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بادشاہ ہیں اس کا ڈاکو بن چکے ہوں گے اور دنیا کے اندر امن ختم ہو چکا ہوگا، تو یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا. اچھا، یہ کلکی اوتار کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ جائیں آپ دیکھیں، بہت سارے پریچر اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اس میں سے کئی چیزیں ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں ڈائریکٹلی. جیسے باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، وہ ترجمہ کرے ذرا سا تو وہ ترجمہ ہی عبداللہ اور آمنہ بن جاتا ہے. تو بہرحال تو یہ کلکی اوتار کا ذکر
بہت واضح طور پہ پراناس کے اندر موجود تھا. اور یہ ڈاکٹر وید پرکاش کہتے ہیں کہ جتنا میں نے پڑھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کلکی اوتار جو ہے وہ محمد کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ویداس کے اندر جو کچھ ویداس کیا ہے، ویداس جو ہے وہ کچھ بھجن ہے، کچھ حمد کے ترانے ہیں، کبھی دیوتاؤں کے لیے ہے، کبھی اس بڑے خدا کے لیے ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے آگے چل کے ایمانیات کے اوپر جو ہمارے موضوعات آنے والے ہیں کہ یہ ہمز اور یہ جو منتر ہے اس کے اندر یہ کس طرح کے خداؤں کو پکارتے تھے، جس کے اندر ایک خدا ظاہری سی بات ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے. اس کے اندر کچھ ہمز ہیں جو کہ ایک آنے والے مسیحا کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ گے تو اس دنیا میں اجالا ہوگا، تم آؤ گے تو لوگوں کو گناہوں سے تم باہر کرو گے، تم آؤ. بہت سارے ہمز ہیں. آج تو خیر آپ یہ جو ویداس ہیں یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر یہ کی ورڈ ڈال سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے نارا شنسا. تو ڈاکٹر وید پرکاش کہتے ہیں کہ نار کا مطلب ہوتا ہے مرد اور شنسا کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، دی پریزڈ ون. تو کہتے ہیں کہ اگر محمد کا آپ صرف نام ہی دیکھ لیں تو ان کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہے. محمد یہ اسم المفعول ہے جس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، اور احمد جس کا مطلب ہے جو خود بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے. یہ دونوں نام بالکل انہی معنوں کے اندر ویداس کے اندر موجود ہے. ایک جگہ پہ نارا شنسا ہے اور دوسری جگہ پہ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نام احمد ہی تھا. تو یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو ڈاکٹر وید پرکاش نے اپنی اس کتاب کے اندر رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو مسیحا آنا تھا، وہ جو آپ کا جو الٹیمیٹ سیج آنا تھا وہ محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے. ایک اور چیز غور کیجئے گا، اگر آپ لوگ، ویسے تو میرے پاس ابھی اتنا لٹریچر ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہوں، ان کے آنے کی ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور اس کے اندر مینشن ہوتی تھی کہ وہ ایک نور لے کر آئے گا جس سے کہ اجالا ہو جائے گا. وہ ایک ایسی نالج لے کر آئے گا جو کہ کائنات میں کبھی بھی نہیں تھی، جس کو وہ دی نالج آف دی یونیورس کہتے ہیں، کبھی نالج آف دی گاڈ کہتے ہیں. یعنی کہ جب وہ آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ایک علم لے کر آئے گا. یہ بات آپ کو اس کے اندر بڑی کلیئر نظر آئے گی. اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر وید یہ کہتے ہیں کہ بدھزم کا جو بانی ہے گوتم بدھ، وہ بھی ایک پریڈکشن کر کے گیا ہے، بلکہ کئی پریڈکشنز ہیں اس کی. جو گاسپل آف بدھا ہے یا دھرما پت جو کتاب ہے اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ پہلا یا آخری بدھا نہیں ہوں. بدھا کے معنی کیا ہوتا ہے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ دی انلائٹنڈ ون، جس کے اوپر آشکارا ہو چکی ہے حقیقت، وہ ہے بدھا. اصل میں تو اس کا نام کچھ اور تھا، سدھارتھا گوتما اس کا نام تھا. تو وہ اپنے شاگرد ننندا سے کہتا ہے، جب ننندا اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو اب ہمیں کون راستہ دکھائے گا، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ ہی میں آخری بدھا ہوں. ایک آنے والے وقت میں ایک بدھا آئے گا. یہ آنے والا وقت جو ہے اس کے متعلق میں ایک بات بتانا آپ کے سامنے رہ گیا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے جو کل کی اوتار کا ذکر کیا تھا. کل کی اوتار کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے تباہ ہونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور انسانیت جو ہے وہ رحم اور انصاف کا چہرہ دیکھے گی، کیونکہ کل یوگ کے بعد تو قیامت آ جاتی ہے. اور آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. یعنی کہ 2 انگلیوں کا آپ نے ساتھ رکھ کے کہا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ بھیجے گئے. یعنی کہ اگر آپ پراناس دیکھیں تو اس میں بھی کہ جو لاسٹ میگا ایونٹ اس کائنات کو ہونے والا ہے وہ کل کی اوتار کا نزول ہے. اور ہمارے حساب سے جو کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ تھا جو ہو چکا ہے، اب اس کے بعد قیامت آنی ہے. قرآن سے بھی واضح کہ اب اس کے بعد کوئی بہت بڑا ایونٹ نہیں ہونا. اب اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے معاملات کنکلوڈ کر دینے ہیں، اور وہ جو آخری ایونٹ تھا وہ یہ نزول قرآن تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. بدھا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک آخری بدھا آئے گا، اس کے بعد کوئی بدھا نہیں آئے گا. یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ الٹیمیٹ بدھا ہوگا، اور جیسے میرے پیچھے 100 لوگ چلتے ہیں اس کے پیچھے ہزاروں لوگ چلیں گے، اور اس کا نام متھریا ہوگا. اب ڈاکٹر وید پرکاش یہ کہتے ہیں کہ مریتھریا کیا ہے یہ، کیونکہ وہ سنسکرت کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو جب کھولا ہے تو اس لفظ کے معنی بہت سارے بنتے ہیں. اس لفظ کے ایک معنی بنتے ہیں دی بینیولنٹ، اس کے ایک معنی بنتے ہیں دی مرسیفل. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس لفظ کے کوئی اور معنی نہیں بن سکتے سوائے رحمت للعالمین کے.
یعنی کہ اگر وہ لاسٹ بدھا ہے اور وہ آئے گا پوری دنیا کے لیے، تو رحمت تو ہے متھریا کے معنی، تو وہ پوری دنیا کے لیے ہے، تو انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میرے نزدیک رحمت للعالمین معنی ہیں اس کے جو بدھا کہہ رہے تھے. اور ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو ہے یہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا گیا. اور کیوں رحمت للعالمین کہا گیا یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک ایسے مسایہ کا انتظار کر رہی تھی جو کہ ایک پسی ہوئی عوام کو اٹھائے اور اس کو آزادی سے زندگی تو جینے کی سبیل پیدا کرے. ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس تو اپنی مرضی سے زندگی جینے کے راستے موجود نہیں تھے. یہ بات جو میں آپ کے سامنے اب کرنے جا رہا ہوں یہ بہرحال ڈاکٹر وید پرکاش نے تو نہیں کی ہے، لیکن پھر اسی سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ویداس اور پراناس جیسے پرانے صحیفوں کے اندر اس طرح کی پریڈکشنز موجود ہیں تو زوراسٹر تو اللہ کے پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ زرتشت جو تھے وہ تو ایک پیغمبر تھے، ان کو تو آج بھی پروفٹ کہا جاتا ہے. تو کیا ان کی کتابوں میں انہوں نے آنے والے کسی پیغمبر کی یا کسی سیویئر کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی؟ تو جو زوراسٹرزم ہے اس کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ زین اویستا ہے. تو زین اویستا کے اندر ایک آنے والے مسیحا کا ذکر ہے جس کے وہ کئی نام لیتے ہیں. اب یہ نام جو ہے کیونکہ فارسی میں شاید میں اس کی پروننسیشن آپ کے سامنے صحیح نہ کر سکوں، ایک نام وہ رہتے ہیں استوی ترستا اور ایک نام وہ لیتے ہیں سوئے شیانت. ان دونوں کے کیا معنی ہے؟ پہلے لفظ کے معنی ہے جو آدمی بہت حمد کرتا ہے، تو یہ معنی احمد کے بن جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ اگین اس کے معنی ہے دی مرسی آف دی ورلڈ. اس لیے بہت سارے مسلمان اسکالر یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی ہے. چلے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے وید پرکاش کی کتاب رکھی ہے یا زین اوستا کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس پریڈکشن کو بہت سارے لوگ کاؤنٹر کریں گے، کہیں گے نہیں وہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. آپ مان لیں کہ وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ بات بھی مان لیجئے کہ اس دور کے اندر لوگ اتنے پریشان تھے کہ وہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انتظار کریں ایک مسیحا کا جو آئے اور آنے کے بعد ہمیں اس غلامی سے آزادی دے. تو اب آپ تاریخ کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں کہ وہ مسیحا کون تھا. ظاہر سی بات ہے مسیحا کا لفظ جو ہے عموماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خود قرآن نے ان کو مسیح کہا ہے، لیکن کن معنوں میں مسیح کہا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن کیا انہوں نے دنیا کو غلامی سے آزاد کرا دیا تھا؟ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں تو یہ تھا کہ ان کو کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. ایک اور چیز جو آپ کو ان ساری پریڈکشن میں ملے گی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو آخری دور میں مسیح آئے گا وہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گی، بلکہ اس کے کہنے کے مطابق وہ اس کا ساتھ دے گی. تو یہ ساری کی ساری جو پریڈکشنز ہیں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کے اوپر پوری ترتیبی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن کے اندر بائسز ہوں اس لیے ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن خود اس وقت جن پریڈکشنز کے بارے میں کہتا ہے کہ جس پیغمبر کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ پیغمبر یہ ہیں، وہ پریڈکشنز تھیں بائبل کی. یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری اپنی بائبل کے اندر موجود تھا کہ یہ کتاب آئے گی. اس لیے یہ کتاب موعود ہے، دی پرومسڈ بک ہے. اس لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے کہ ذالک الکتاب کے معنی کیا ہے. بائبل کے اندر جو پریڈکشن یہ کبھی بھی نہیں مٹا سکے، اور وہ پریڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے. اس کی یقین ہمیں اس لیے ہے کہ بالکل وہی واقعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ پچھلی دفعہ رکھ بھی چکا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی معافی ان کے لیے عام کر دوں گا اگر یہ نیک اعمال کریں گے اور میرے رسول نبی امی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. اور اس کے بارے میں پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بالکل وہی واقعہ جو کہ ہم نے قرآن میں سورہ اعراف میں دیکھا تھا وہ بائبل کی کتاب بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر موجود ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کو ہم تورات کہتے ہیں
وہ صرف ابتدا کی 5 کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ہسٹری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو 5ویں کتاب ہے ڈیوٹرانومی، یہ بائبل یا جو تورات ہے اس کا حصہ ہے. وہی واقعہ ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکا، تو موسیٰ علیہ السلام ان میں سے چند لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے معافی مانگنے کے لیے، اور وہاں پر پھر ان لوگوں نے اللہ کا جلال دیکھا. جب انہوں نے اللہ کا جلال دیکھا، یہ میں آپ کو بک آف ڈیوٹرانومی کا بتا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کا نہیں بتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ منظر ہم نہیں برداشت کر سکیں گے، ہمارے سامنے آگے نہ اس طرح کا منظر ہمارے سامنے مت لے کر آئیے گا. قرآن اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو طور کا پہاڑ ہے ان کے اوپر گر جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے اس میں اگر انہوں نے نافرمانی کی. تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آئندہ ایسا مت کروائیے گا ہمیں. اس کے جواب میں خدا کہتا ہے، یہ بک آف ڈیوٹرانومی ہے، چیپٹر نمبر 18 ہے اور ورسز 18 to 19 ہے. اس میں وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ تیری مانند ان کے بھائیوں کے اندر ایک نبی پیدا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. وہ اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جس کا اس کو میں حکم دوں گا. یہ ورس جو ہے بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ دیکھیں اس کا جو میرے سامنے انگلش ٹرانسلیشن ہے کہ I will raise for them a prophet like you from among their brethren and will put my words into the mouth of the prophet. The prophet shall tell them all that I command. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریڈکشن یہ تھی کہ ایک پروفٹ بھی آئے گا، اور اب جب وہ پروفٹ آئے گا تو خدا اس کے منہ سے بولے گا، وہ ورڈ آف گاڈ ساتھ میں لے کر آئے گا. وہ جب منہ کھولے گا تو خدا اس کے منہ سے بات کر رہا ہوگا. اور میں نے آپ کو یہ بات پیچھے جو ہندو اسکرپچرز ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو بھی کریکٹرسٹکس اس الٹیمیٹ سیج کی یا الٹیمیٹ بدھا کی یا پرومس مسایا کی موجود تھی، اس میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک نور لے کر آئے گا، وہ اپنے ساتھ ایک علم لے کر آئے گا جس کو دی نالج آف دی یونیورس بھی کہا گیا کچھ جگہوں کے اوپر. یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ تیری مانند موسیٰ میں ان کے بھائیوں کے اندر. اب ڈاکٹر وید پرکاش نے یہ والی آیت بھی اٹھائی ہے اور لے جا کے اپنی اس میں رکھی ہے کتاب میں کہ اگر میں غلط ہوں تو اس میں یہ کوئی مجھے بتا دے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے. بردرن مطلب اگر وہ بنی اسرائیل میں ہی آنا تھا وہ پیغمبر تو الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ میں تم لوگوں کے اندر ایک رسول اور اٹھاؤں گا، لیکن کہا گیا میں تمہارے بھائیوں کے اندر ایک رسول اٹھاؤں گا. تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، کیونکہ یہ 2 بھائی تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو بات تو بالکل واضح ہے، لیکن بہرحال جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. تو ڈاکٹر وید پرکاش نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پریڈکشن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری اتر رہی ہے. اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اگر کسی ایک مسایہ کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ایک مسایہ یقیناً اس کی پروفیسی ان کو ان کے پروفٹ سے دی ہوئی تھی یا ان کے سیجز سے دی ہوئی تھی. تو وہ مسایہ کون ہے؟ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ذرا دیکھوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری پریڈکشن ایک آدمی کے اوپر پوری اتر رہی ہے جس کا نام محمد ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بک آف ڈیوٹرانومی کا رکھا ہے، یہ جب قرآن میں آیا سورہ اعراف میں تو اس میں الفاظ ہیں آخر کے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ اتباع کریں گے اس نور کی جو کہ اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. یعنی کہ ایک رسول آئے گا اور اپنے منہ میں اللہ کا کلام لے کر آئے گا. یہ بات ہے جس کو میں ہیمر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. قرآن کی ابتدا کرنے سے پہلے جبکہ آپ یہ پڑھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. تو کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب موعود ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پیغمبر کے منہ سے بولوں گا. یہی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی ورسز رکھی ہیں، اس ورسز میں ان آیات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم اس آخری رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے اور اس نور کی پیروی کرو گے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت کیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت قرآن کی یہ ہے کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، پوری دنیا کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا ہے جس میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جو کنٹیکسٹ ہے
سورۃ الاعراف کا، یہ بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کے انتظار میں لوگ پتہ نہیں کب سے تھے، اور جو کل کی اوتار ہے کہ جب وہ اس وقت آئے گا جب جو بادشاہ تھے وہ ڈاکو بن چکے ہوں گے. وہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تاریخ رکھ دی کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا پرشین امپائر میں، اور اس وقت کیا ہو رہا تھا رومن امپائر کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو کہ انجیل کے اندر ہے، اور آج ظاہر سی بات ہے کہ اس کو وہ تو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کون ہے پھر جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے؟ جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قول کا مصداق ہے، آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ اس کے جواب میں جو مسلم پریچرز ہیں تو پھر وہ کس طرح کے آرگومنٹس رکھتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ بک آف جان ہے، چیپٹر نمبر 16 ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ابھی بہت اور باتیں کرنا چاہتا تھا. I have much more to say to you, more than you can now bear. لیکن تم لوگ ابھی وہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم لوگ وہ باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتے. But when he لیکن جب وہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد ہے دی اسپرٹ آف ٹروتھ، وہ جو ہے وہ سچائی کی روح ہوگا، وہ جو آئے گا ہی ول گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھ، وہ تمہیں پھر ہر سچائی کی طرف تمہیں گائیڈ کرے گا، تمہیں راستہ دکھائے گا. اب ذرا سنیے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا. ہی ول اسپیک اونلی وٹ ہی ہیئرز، وہ بولے گا جو وہ سنے گا صرف. اینڈ ہی ول ٹیل یو وٹ از یٹ ٹو کم، اور وہ تمہیں بتائے گا آگے آنے کیا والا ہے. یہ جو پریڈکشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آنے والا آئے گا جو ہمارے لحاظ سے اور قرآن کے لحاظ سے وہ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر تھا، یہاں پر انہوں نے تبدیل کر دیا. لیکن جو چیز اس کے ہے وہ یہ کہ وہ بولے گا جو وہ سنے گا، وہ اپنے جی سے نہیں بات کرے گا. یعنی کہ اس کے ساتھ ایک کلام بھی آئے گا، اس کے ساتھ ایک نور بھی آئے گا. گویا یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری بات کی ہے، اس کو اگر میں سمرائز کروں تو سمری یہ ہے کہ وہ 600 عیسوی جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس کو پوری دنیا شب ظلمت کے نام سے جانتی ہے، کہ وہ ڈارکسٹ ٹائم تھا ہیومینٹی کے اوپر، جس میں کہ ایک عام آدمی جس طرح سے پس رہا تھا. وہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس دور میں ہر مذہب کے اندر ایک آخری نبی، ایک آخری اوتار، ایک الٹیمیٹ سیج، ایک پرومسڈ مسایا، ایک نور، ایک الٹیمیٹ بدھا، ان سب کے تصورات موجود تھے کہ وہ آئے گا. اور بہت سارے لوگ پہچانے، جو ہمیں پھر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہچانے کہ ہاں ہماری کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا، اور اس کے منہ سے خدا بات کرے گا. یہ ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں موجود ہوں پیچھے، اور آپ قرآن کی کچھ صورتوں کو پڑھیں جو کہ اس کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، تو آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن کی کچھ صورتوں کی جو ابتدا ہے وہ اتنے عجیب طریقے سے کیوں ہوتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیتیں رکھتا ہوں. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آ جائیں. ایک بات ذرا نوٹ کریں، یہاں پر ظلمات جو ہے وہ پلورل میں آیا ہے، یعنی اندھیرے بہت سارے تھے اس وقت، بہت سارے اندھیرے. ظلم کا اندھیرا ہے، بربریت کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، پرسیکیوشن کا اندھیرا ہے. کتنے اندھیرے ہیں جو اس وقت تھے، اس وقت جس میں لوگ بھٹک رہے تھے. نور واحد آیا ہے. نور واحد اس لیے آیا ہے کہ اندھیرے کتنے بھی قسم کے ہوں، روشنی تو ایک ہی ہے. اور یہ کتاب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظلمات کا پردہ چاک کر کے اس کے اندر سے روشنی نکالی جائے. یہ پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اور اللہ کے ذن سے آپ ان کو سیدھے راستے کے ایک طرف جو کہ صراط العزیز الحمید، اس کی طرف آپ گائیڈ کرتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی. کیا پس منظر ہے اس کا؟ اب میں اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. سورۃ الحدید کے ابتدا میں اللہ کی زبردست قسم کی کبریائی بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 9 میں بیان کیا جاتا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور.
وہ خدا ہی ہے، وہ وہی ہے جس نے کہ اپنے بندے کے اوپر روشن نشانیاں نازل کی تاکہ وہ تم لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ باقی یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آیتیں کس طرح سے جو ہے بیان کر رہی ہیں کہ شب ظلمت کے اندر جس نور کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے ابتدا میں اسی چیلنج کے طور پہ یہ آیتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا جو کلائمیکس میرے نزدیک اس پورے کے پورے موضوع کا جو کلائمیکس ہے وہ سورہ تکویر کی آخری آیات ہے۔ دیکھیں سورہ تکویر کے اندر یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس اندھیرے کے اندر جس سورج کا تم انتظار کر رہے تھے وہ سورج یہ ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اب دیکھیں الفاظ کیا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، بس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب صحرا کے اندر رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جب صبح ہونے لگے، رات بہت اندھیری اس وقت ہوتی ہے جب صبح ہونے لگتی ہے، تو اس اندھیری رات کے اندر جب آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ صبح کب ہونے والی ہے، تو یہ جو ستارے تھے یہ ایسا ایسا ٹمٹمانے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو رہی ہے رات۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ صبح کا سانس لینا کیا ہے؟ سورج جب بلند ہو رہا ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد دیکھیں آگے الفاظ کیا ہے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً ایک یہ بہت بزرگ رسول کا قول ہے۔ جس طرح سے اندھیری رات میں سورج نکلتا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن آ رہا ہے۔ اور انہ لقول رسول کریم سے یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل ہیں، تو ان کا ذکر خاص طور پہ اس انداز میں کیوں ہے؟ کیونکہ 600 سال کے بعد اب وہ رشتہ جڑ رہا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ باندھتا ہے انبیاء کے اور ملائل اعلیٰ کے درمیان۔ وہ کیا ہے رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو آ کے نبی کو بتاتا ہے کہ خدا تم سے یہ بات کر رہا ہے۔ اب یہ وہ رسول واپس آ گیا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ بہت قوت والا ہے وہ عرش مکین کے قریب، مطاع ثم امین، اس کا حکم مانا جاتا ہے اور یہ بہت امانت دار ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن جیسا اس کو دیا گیا ویسا کا ویسا یہ لے کر آ رہا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ جو صاحب ہیں یہ پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے جو کہ اس وقت آ رہا ہے جب کہ شب ظلمت ختم ہو رہی ہے اور نور بلند ہو رہا ہے ہدایت کا۔ وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے افق المبین پہ دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ محمد ایسے نہیں تھے کہ یہ غیب کی خبروں کے پیچھے لگے رہتے ہوں، تم ان کا زندگی جانتے ہو۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ، نہ ہی یہ کسی شیطان رجیم کا قول ہے۔ یہ آیتیں ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں، لیکن آنیسٹلی ان آیتوں کی جو گریوٹی ہے وہ سمجھ میں اس وقت آتی ہے کہ شب ظلمت ختم ہو رہی ہے اور صبح کا سورج بلند ہو رہا ہے، جب یہ پس منظر سامنے ہو۔ اس لیے ہمارے جو علماء ہیں وہ میں نے جیسے آپ کے ابتدا میں کہا کہ وہ یہ کرتے ضرور ہیں کہ سیرت النبی اگر لکھیں گے تو اس میں یہ چیپٹر ضرور رکھیں گے کہ وہ دور کیا تھا جس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ساری جگہوں کے اوپر یہ پریڈکشنز موجود تھیں کہ ایک رسول آئے گا، ساتھ میں وہ خدا کا کلام لے کر آئے گا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ابھی قرآن کی کچھ ابتدائی آیات کا ریفرنس دیا ہے، اس میں کتاب آئے گی جو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے گی۔ لیکن کچھ ایسی بھی آیات ہے بالکل ابتدا کی قرآن کی جو اس طرح سے شروع ہوتی ہیں کہ کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا، یعنی جس کا تم انتظار کر رہے تھے آ گیا وہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ جو منہ میں خدا بولے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہی رسول ہے، یہ رسولوں میں سے ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے اس قرآن کی جو بہت بزرگ ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں کے اندر، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اب ان لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ
حیران کن ہو گئی ان کے لیے کہ ان کے اندر سے ہی ایک خبردار کرنے والا آ گیا. یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتوں کا بالکل آغاز، کچھ صورتوں کا بالکل آغاز رکھ رہا ہوں جو کہ ایک بہت چیلنج اور ایک بہت تحدی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں کہ وہ کتاب آ گئی، وہ رسول آ گیا. کون سا رسول، کون سی کتاب، کیا پس منظر ہے اس کا؟ اسی طریقے سے بالکل سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں. کون سی کتاب ہے؟ بڑی بات کی لوگوں نے. ذالکہ کے معنی کیا ہے؟ ذالکہ تو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الف لام میم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم ٹیکنیکلی سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ دعویٰ قرآن کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی چیز ابھی نہیں ہو گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم کو صدیوں سے باخبر کیا جا رہا تھا. آپ قرآن پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے ایک آخری نبی کی دعا کر رہے ہیں. آپ آگے چل کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ ہے جسے اٹھایا، دی رائز آف دی ہیومینٹی سیویئر. بعث دی رائز، جس سے اٹھایا امیوں کے اندر ایک رسول. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، جہالت کے اندر مبتلا تھے، ظلم و بربریت کے اندر مبتلا تھے، جس سے نکالنے کے لیے یہ رسول آ گیا. تو اس لیے اب جب ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی پڑھیں گے تو مجھے اور آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو آخری الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں تو میں آپ کے سامنے ان آیتوں کے معنی بالکل کھولوں گا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں، ذالکہ کے معنی کیا ہیں، کتاب کے معنی کیا ہیں، لیکن ان ساری علمی بحث ہو رہی ہوگی. اصل جو اس کا ایسنس ہے وہ یہی ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس لیے امام زمخشری نے جو اپنی کشاف میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر کی، اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ وَمَعْنَاهُ، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا ذالک الکتاب الموعود، یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جا رہا تھا. یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس پورے کے پورے جو میں نے آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اس کو اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ کیوں قرآن میں سب سے پہلے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو کہ اس وقت انسانیت کی پکار تھی اور ظلم اور بربریت کی اندھیری رات کے اندر ایک عام آدمی کا یہ گریہ وزاری تھی کہ نکالو اس سے کوئی ہمیں باہر. تو وہ جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.